آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب نبی کا دشمن، رشتے میں چچا، ابو لہب کو ملی خبر، حضرت صوبیہ نے کہا جو ابو لہب کے یہاں باندھی تھی، خادمہ نوکرانی تھی، اے ابو لہب تیرے گھر میں حضرت عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے آنگن میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے، تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے صوبیہ کو کہا تو نے مجھے بھتیجا کے بارے میں خبر دی ہے، چاؤ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ سب سے پہلے اگر کسی کو فائدہ ملا تو ان عورتوں کو ملا ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو صوبیہ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ آج تم کہتے ہو عورت کو نبی نے دیا نہیں؟ جس عورت کو جلایا جاتا تھا، جس لڑکی کو دفنایا جاتا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں روتے ہوئے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں آپ کے دامن سے لگا ہوں، میرے آقا ایک خیال مجھے درپا کر بے چین کر دیتا ہے۔ کون سا خیال ہے؟ میرے آقا جب تک آپ کے دامن سے لگا نہیں تھا میں نے اپنی بیٹی کو جو چھوٹی تھی اپنی بیوی سے کہا اسے سجاؤ، اسے بناؤ، سنگار کرو۔ اب میں بیٹی کو لے کر اپنے گھر سے نکلا، میری چھوٹی بیٹی مجھ سے کہتی ہے اے میرے باپ ذرا سا یہ تو بتاؤ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں تجھے اپنے دوست کے گھر مہمانی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میری بیٹی کہتی ہے بابا ذرا سا یہ تو بتاؤ آپ کا دوست، آپ کا اپنا حبیب، آپ کا دوست، آپ کا ملنے والا جو میرا چچا لگے گا، جس کو آپ دوست کہتے ہو، وہ اس جنگل میں رہتا ہے، وہ اس بیابان میں رہتا ہے، ذرا سا صحیح تو بتاؤ، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مگر میرے آقا میرے آنکھوں پر، میرے دل پر مہر لگ چکا تھا، میں بیٹی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں بیٹی کو لیتے ہوئے آیا، جب جنگل میں پہنچا، اب پہنچنے کے بعد میں نے گڈھا کرنا شروع کیا۔ میری بیٹی کہتی ہے بابا گڈھا کیوں کرتے ہو؟ آپ کا کپڑا خراب ہو رہا ہے۔ مگر میرے دل پر مہر لگ چکا تھا، میں بیٹی کی پیدائش کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ میں نے گڈھا کیا، اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں کھڑا کیا۔ میری بیٹی کہتی ہے یا ابتی، اے میرے بابا اقتلتنی، کیا آپ مجھ کو قتل کر دیں گے؟ میں اپنی بیٹی کی بات کو سن کر بھی رحم نہیں کھایا، اس لیے کہ میرے کان، میری طاقت، میری غیرت یہ سننا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے کہے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ اب میرے گھر میں کوئی داماد آئے، میں اپنی بیٹی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میری بیٹی مٹی میں دب گئی، اس کی آوازیں خاموش ہو گئی۔ آج میں جب اس ظلم کو یاد کرتا ہوں تو راتوں کو بے چین ہو جاتا ہوں، میں اس ظلم کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں اسلام اپنے پہلے کے تمام ماننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے ہمیں تعلیم دیا، بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے، رحمت۔ دیکھو رقیہ میرے پاس ہے، کلثوم میرے پاس ہے، زینب میرے پاس ہے، فاطمہ الزہرا میرے پاس ہے۔
آج ہم بہت سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھیکا کھانا میٹھا کھانا سنت بولتے ہیں نا، نمکین کھانا سنت بولتے ہیں نا، میٹھا کھایا بولے سنت، کھا کے ہٹا بولے نمکین، لاؤ نمک سے شروع کرو سنت، زور سے ایتن لگاؤ سنت، سرما لگاؤ سنت، عید کے دن اچھا کپڑا پہنو سنت۔ مگر ایک اور سنت بھی یاد ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ۔ سنو، میرے نبی ہیں سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا ہے، شادی فاطمۃ الزہرا کی ہو چکی ہے۔ میرے آقا نے جب سیدہ فاطمہ آتی تو ان کو دیکھ کر میرے نبی کھڑے ہو جاتے، زور سے، بیٹی کو دیکھ کر کھڑا ہونا نبی کی سنت، زور سے، بیٹی کو دیکھ کر کھڑا ہونا نبی کی سنت، بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دینا نبی کی سنت، بیٹی کے پیشانی کو چومنا نبی کی سنت، اپنے بستر پر اپنی جگہ پر بیٹی کو بیٹھال دینا نبی کی سنت۔ آج تم یہ عہد کرو، میری بیٹی آئے گی اس کو مسکرا کر ملیں گے، میرے نبی کی سنت ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لائیں گے، نبی کی سنت ہے۔ میرے عزیزو، آج کہاں پہنچے ہو؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے نبی کی سنت کو عام کریں۔ آج دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں ہیں، ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے قمیص کے اوپر بلی سوئی رہ گئی، میرے آقا نماز کے لیے جانے لگے، بلی کو جگایا نہیں بلکہ بعض روایتوں میں ہے اپنی قمیص کو الگ کر دیا۔ ارے جو نبی ایک بلی کو ستائے نہیں، اٹھائے نہیں، وہ انسانوں کو تو کیسے ظلم فرمائے گا؟ آج یہ وسیم تیاگی کے نام پر، آج کوئی قرآن پر حملہ کے نام پر، آج کوئی نبی کی سیرت پہ انگلی اٹھاتا ہے، ارے اسے کہو خدا کی قسم اس نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں، نبی کے اخلاق کو دیکھا ہی نہیں ہے، نبی کے کردار کو دیکھا ہی نہیں ہے، نبی کی تہذیب کو دیکھا ہی نہیں ہے، نبی کے اسوہ حسنہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جگہ جگہ پر جشن سیرت کا مقابلہ ہو، سیرت النبی کا جلسہ ہو، نبی کے اخلاق کو عام کیا جائے، نبی کے کردار کو عام کیا جائے، نبی کی تہذیب کو عام کیا جائے، نبی کی محبت کو عام کیا جائے۔ انہوں نے جو ہم کو سکھایا ہے اسے عام کرو۔ اور آخری 5 منٹ اور سنو جو ایک ہمارے دل کی بات ہے۔ آپ ربیع النور شریف میں جلوس کے دن نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سید قیام الدین عظمتی صاحب قبلہ، سید قیام الدین عظمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔
ہلو، آل نبی کو دیکھ کر، آل رسول کو دیکھ کر، سید زادے کو دیکھ کر، نبی کی محفل میں نبی کے خون کو دیکھ کر پڑھیں درود پاک زور سے زور سے. مولانا محمد وعلى علي سيدنا وعلى علي سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میں یاد کر رہا تھا، آپ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیے، جشن منائیے، مگر سنیے سنیے، آپ ہسپیٹل بھی جائیے. ہسپیٹل جانے کے بعد آپ پھل لے کر کے جائیے. اب پھل لے کر جب جائیں تو جانے کے بعد تمام ہسپیٹل میں جتنے مریض ہیں آپ اس کا نام مت پوچھئے، اس کی ذات مت پوچھئے. ہر ایک ہسپیٹل میں ہر ایک مریض کے بیڈ پر آپ پھل رکھ دیجئے. اب 100 روپے کا سیب لے سکتے ہیں، 50 روپے کا سنترا لے سکتے ہیں، 1 درجن کیلا لے سکتے ہیں. آپ لے جا کر جائیں، اس بیڈ پر رکھ دیں. صرف اپنا نام نہیں، صرف اتنا بتائیں میرے نبی کا آج برتھ ڈے ہے، پیدائش کی تاریخ ہے. اس کو سیب دیجئے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کو نبی کے نام پر پھل بانٹو، تاکہ اگر RSS بجرنگ دل والا دشمن بھی ہو تو پھل کھانے کے بعد کہے جب 1400 سال کے بعد مالدہ کا مسلمان ایسا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کیسے ہوں گے. سنو، آج اسے بتاؤ میرے نبی نے کوڑا پھینکنے والے پر بھی بدلہ نہ لیا بلکہ معاف کیا. سنو، انہیں بتاؤ میرے آقا کی بارگاہ میں کانٹا بچھانے والے بھی آئے تو معاف کیا ہے. اسے بتاؤ دنیا کا کون ایسا فتح ہوگا، کون سی ایسی جنگ ہوگی، کون سا ایسا بادشاہ ہوگا، ایسا رہبر و رہنما ہوگا جس کے سامنے اس پہ ظلم کرنے والے آئیں، گھر سے ظاہراً الگ کرنے والے آئیں، وطن سے ظاہراً دور کرنے والے آئیں، پھر بھی وہ اسے معاف کر دے. یہ اگر کوئی ہے تو حسنین کا نانا ہے، فاطمہ الزہرا کا بابا ہے. کوئی ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے. اسی رحمت للعالمین کی رحمت کی جھلک صدقہ ہماری خانقاہوں میں بھی ہے، ہماری بارگاہ میں. اجمیر شریف ہو، زور سے، اجمیر شریف ہو، دلی میں بابا قطب ہو، بابا فرید ہو، صابر کلیری ہو، محبوب الہی ہو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، خوش نصیب ہو، پیران پیر ہو، اللہ الدین گنجے نبات ہو. ہمارے آستانوں پر، ہمارے بزرگوں کی چوکھٹ پر اگر سنو اپنا تو اپنا بیگانہ بھی آتا ہے تو ہم بھگاتے نہیں، مزار بنا کر اس کو عزت دے کر بتاتے ہیں ہمارا دل تمہارے لیے بند نہیں ہے. ہم ہر ایک مہمان کا استقبال کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ادب سے آئے. پیارو، نبی کی رحمت، نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار آپ غیر مسلموں تک پہنچائیے. یہ سید زادے، نبی زادے، اور ابھی چند لمحوں میں گلے گلزار اشرفیت، خطیب نوجوان، شہزادے غوث اعظم حضرت علامہ الحاج سید محمد فیضان اشرف الاشرفی الجیلانی بھی آئیں گے. ابھی اب آقا زادے حضرت علامہ سید شاہ محمد قیام الدین عظمتی صاحب قبلہ اتنا نورانی چہرہ دیکھ رہے ہو، خون دیکھ رہے ہو. 1400 سال کے بعد بھی جلوہ ایسا ہے
تو کربلا کے حسین کا جلوہ کیسا ہوگا، بغداد کے غوث کا جلوہ کیسا ہوگا، اجمیر کے خواجہ کا جلوہ کیسا ہوگا، علی شیر خدا کا جلوہ کیسا ہوگا۔ تم تو خوش نصیب ہو، تم کو کسی کمپنی سے نہیں جانا جاتا، آئینہ ہند کے مزار سے جانا جاتا ہے، پیران پیر کے آستانے سے جانا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں سیدوں کے غلاموں سے جانا جائے، آخرت میں بھی سیدوں کے غلاموں میں اٹھایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے والد کی مغفرت کے لیے، رفیع درجات کے لیے، میرے والد مکرم خلیفہ حضور قطب المشائخ، میرے عزیزوں، باپ ماں سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی نہیں۔ ان بزرگوں کی دعائیں بھی تمہیں ملیں گی، تو اپنے ماں باپ سے دعائیں لو تو آقا ان کی دعائیں ملیں گی۔ 5 ستمبر کو میرے استاذ و مربی خلیفہ قطب المشائخ جو میرے والد بھی ہیں، ان کا وصال ہوا۔ 14 کو ان کا چہلم ہے۔ آل رسول سے میری دعا ہے، درخواست ہے کہ سید زادے کے غلام کے لیے دعا فرمائے کہ مخدوم اشرف کا بھکاری مخدوم کے قرب میں رہے۔ آپ بھی دعا فرمائیں۔ میں سب پروگرام کینسل کر چکا تھا، صرف اس پروگرام کو اس لیے رکھا کہ ہمیں یقین ہے میں جس بارگاہ سمنانی کا غلام ہوں، ان کے آقا بھی یہاں ہیں اور آقا کے آقا بھی یہاں ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری پہنچ، ہمارا سب کچھ، ہمارا ناز، خدا کی قسم کوئی مفتی کہے تو کوئی خوشی نہیں، سیدوں کا غلام کہے یہ خوشی ہے، سیدوں کا منگتا کہے یہ خوشی ہے، سیدوں کا بھکاری کہے یہ خوشی ہے۔ ہمارا خون خون ہے، سیدوں کے خون کا کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ وہ خون مصطفیٰ سے ہیں، وہ نسل مصطفیٰ سے ہیں، وہ جزء مصطفیٰ سے ہیں، وہ خاندان مصطفیٰ سے ہیں، وہ اہل بیت مصطفیٰ سے ہیں، وہ علی و نبی کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے خون سے ہیں۔ خدا کی قسم، جس طریقے سے خون نبی کا جواب نہیں، ویسے ہی نسل نبی کا جواب۔ اسی لیے ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں، ارے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ ارے سنو، لاکھ عبادت کر لو، عالم بنو گے، عابد بنو گے، آل رسول نہیں بنو گے۔ سید مدرسہ سے نہیں بنتا، سید علی و فاطمہ کے خون سے بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔